بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے ایک فحشہ عورت کے متعلق قصہ بیان فرمایا جس نے کتے کو پانی پلایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت میسر ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے زمانوں میں ایک عورت تھی، وہ رستے میں جا رہی تھی، ایک جنگل میں جا رہی تھی، اسے بہت زیادہ پیاس لگی۔ جب اس کو پیاس لگی تو اس نے دیکھا ادھر ادھر کوئی کنواں ہے۔ پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ وہ کنویں کے پاس گئی، وہاں سے پانی بھرا اور جب پینے لگی، تھوڑا سا پیا تو ساتھ دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قریب تھا کہ وہ کتا پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے، یعنی اس کو پانی نہیں مل رہا تھا بیچارے کو، اور وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا اور وہ اس کی زبان باہر نکل آئی تھی اور وہ مرنے ہی والا تھا۔ اس فحشہ عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی، میں نے اپنی پیاس بجھائی ہے، بجھا رہی ہوں، تو اس کو بھی تو پیاس لگی ہوگی نا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنا دوپٹہ لیا، اس کے ساتھ اپنے موزے جو ہیں وہ باندھے اور موزے باندھ کر کنویں میں لٹکایا، اس سے پانی بھرا، اور پانی جب بھر لیا تو اس موزے سے وہ پانی جو ہے وہ کتے کے منہ کے نزدیک کیا، جس سے وہ کتے نے پانی پیا۔ اب وہ کتے نے جب پانی پیا تو اس کی جان میں جان آئی، تو وہ ہٹا کٹا ہو گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کا یہ کارنامہ اتنا پسند آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بقول اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بخش دیا۔ حالانکہ اس کے گناہ بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں جگہ عطا کی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا فرمان ہے۔ یہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی تو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر رکھا گیا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر تر جگر رکھنے والی چیز میں اجر رکھ دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے اچھے لوگ دیکھتے ہیں، جانوروں کو بھی وہ مد نظر رکھتے ہیں اور جانوروں کا بھی وہ حق ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ ہر تر جگر رکھنے والی چیز میں اجر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں نا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، یہ بھی بڑے بڑے گناہوں کا کبھی کبھی کفارہ بن جاتی ہیں۔ لہذا ہر چھوٹا کام اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر وہ ثواب کا کام ہے تو وہ اسے اپنا لینا چاہیے اور وہ کر لینا چاہیے۔ اب اس حدیث سے ایک اور چیز ہمیں جو ملتی ہے، اس فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا جو پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا، کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ یار وہ اگر کتے کو اگر اس نے پانی پلایا ہے تو وہ بخشی گئی ہے، تو ایک عام جو ایک انسان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، کیا اسے پانی پلانے پر کوئی اجر نہیں ملتا؟ کیا اسے پانی پلانے پر کوئی ثواب نہیں ملتا ہے؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں اجر ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف تو یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ میرے نزدیک پسندیدہ صدقہ کسی کو پانی پلانا ہے۔ تو پانی پلانا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسندیدہ صدقہ قرار دیا ہے اور اس میں بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔